وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात और तक़दीसात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने मुझे और आपको अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा फरमाया। और बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सय्यिदुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, कुरान मजीद में 8वां सिपारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کریں کہ میری نماز، میری قربانی اور میری پوری کی پوری زندگی اور میرا اختتام اور اس دنیا سے رخصتی للہ، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، کون اللہ؟ جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ یہ دو آیات اسی حوالے سے آج کی اس مجلس میں گفتگو ہوگی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اعلانات کرنے کا حکم دیا کہ یہ 4 کام اللہ رب العزت کے لیے مختص کر دیں۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنا تعارف کروانے کے لیے 2 صفات کا تذکرہ کیا، رب العالمین اور لا شریک لہ۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا، نشو و نما کرنے والا۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید میں لفظ رب اور صفت ربوبیت کا تذکرہ ہے، تمام آیات کو اگر جمع کیا جائے تو صفت ربوبیت کے اندر 2 باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو پیدا کرنے میں، ہر چیز کو بنانے میں، اسے وجود عطا کرنے میں اکیلے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں ہی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے سوال کیا۔ جب یہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اسے دعوت دی، اللہ رب العزت کا تعارف کروایا، تو فرعون نے سوال کیا کیا؟ قال فرعون وما ربكما یا موسیٰ، اے فرعون نے کہا اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ من ربکما یا موسیٰ، جس رب کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، جس رب کی طرف تم بلا رہے ہو، وہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اعطى كل شيء خلقه، ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو لہذا صفت ربوبیت کا ایک بنیادی رکن کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور آگے الفاظ کیا ہے؟ ثم هدى، پھر اس چیز کے بارے میں اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت عطا کی اور اس کے پورے نظام کو قائم کیا، وہ بھی کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا۔ تو گویا کہ ہر چیز کو پیدا کرنا اور اس کے بارے میں تدبیر کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اور اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں اور یکتا ہیں۔ یہ ہے رب العالمین کا بنیادی معنی۔ اور مزید اس کو واضح کر دیا لا شریک لہ، اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ میں مزید یہ وضاحت کر دی کہ رب العالمین، وہ رب العالمین لا شریک لہ، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ درخت اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں،
ہر چیز کو پیدا کرنے میں اللہ رب العزت اکیلے ہے، لا شریک لہ، اللہ رب العزت کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے دو صفات کا ذکر کیا ہے، رب العالمین اور لا شریک لہ۔ اور ابتدا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا اس میں 4 باتیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کریں، آپ کہیں کہ یقیناً میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیای اور میری پوری کی پوری زندگی ومماتی اور میرا اختتام، یہ کس کے لیے ہے؟ للہ، یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یعنی نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور پوری کی پوری زندگی بھی اللہ رب العزت کے لیے، ومماتی اور اختتام، اس دنیا سے جانا اور آخری سانسیں اور موت کے لمحات وہ بھی کس لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں تو 4 باتوں میں، 4 چیزوں میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں وہ تو انسان کے اختیار میں ہے، یعنی نماز ہے انسان کے اختیار میں ہے، قربانی ہے انسان کے اختیار میں ہے، ومحیای اور پوری کی پوری زندگی شریعت اور دین کے مطابق گزارنی ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اور یہ اختیار اللہ رب العزت نے انسان کی آزمائش کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے انہیں عطا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جبری ہدایت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو جبراً سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتے، سب کے سب نمازی ہوتے، سب کے سب تہجد گزار ہوتے، لیکن شرعی معاملات میں، عبادات میں، شرعی احکامات میں اللہ رب العزت نے شریعت کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور شرعی احکامات اتارے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو ان احکامات کی پابندی کرے، چاہے تو ان احکامات کی پابندی نہ کرے۔ لیکن جو انسان جس طرح کا رویہ اور کردار اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی پہلے 3 کام جو ہیں وہ تو انسان کے اختیار میں ہیں، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت سورہ دہر میں یوں بیان کرتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ کہ ایک وقت تھا انسان کا ذکر بھی نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اس کا تعارف نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم نے انسان کو وجود بخشا، اسے اس دنیا میں زندگی عطا کی، اس دنیا میں ہم نے بھیجا، ہم نے اسے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسے ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کے لیے ہر راستہ واضح کر دیا، ہر راستہ، دین کے ذریعے، شریعت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر راستہ واضح کر دیا، ہر چیز واضح کر دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اس راستے پر چلو گے اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اس راستے پر چلو گے شیطان راضی ہوگا، یہ رب رحمان کا راستہ ہے اور یہ شیطان لعین کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اور دین کے اندر اتنی وضاحت ہے، اتنی وضاحت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، دین کے اندر رات بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی کام اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان کو زندگی میں اسے اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئے اور دین کے اندر اس کی رہنمائی موجود نہ ہو، ایسا تصور نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سب کچھ واضح کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ شرعی معاملات میں، احکامات میں انسان کو اختیار دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ ان احکامات کو قبول کر لے، یہ شرعی رہنمائی کو قبول کر لے، یہ سارے قوانین
اور سارے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے اور شکر گزار لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے، وَإِمَّا كَفُورًا، اور اس کی مرضی ہے چاہے تو اللہ کی نافرمانی کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، معاشرے کے رسم و رواج کے پیچھے چلے اور شرعی احکامات کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کا نافرمان، ناشکرا اور کافر بندہ بن کے زندگی بسر کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یعنی شرعی احکامات میں اختیار ہے، لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اختیار کر لے اور جس کا دل چاہے وہ نہ کرے اور نتیجے میں دونوں برابر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، سوالیہ انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر قرار دے دیں کہ ایک بندہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، شرعی احکامات کی پابندی کرتا ہے، اس کی گفتگو شریعت کے مطابق، اس کا لباس شریعت کے مطابق، اس کا چہرہ شریعت کے مطابق، اس کا اخلاق شریعت کے مطابق، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی قربانی، اس کا حج اور دیگر پورے کے پورے اعمال اور پوری کی پوری زندگی شرعی احکامات کے عین مطابق ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو ہر قدم پہ شریعت کی نافرمانی کرتا ہے، ہر قدم پہ اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں؟ اور اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، کیا اندھا اور دیکھنے والا، کیا روشنی اور تاریکی، اور اسی طرح زندہ اور مردہ، سایہ اور دھوپ، عالم اور جاہل، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک ہی مقام پر اللہ رب العزت نے بے شمار قسموں کا ذکر کیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اللہ رب العزت نے 12 قسمیں اٹھائی ہیں، 12 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور نتیجہ کیا نکالا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ ٹھیک ہے شرعی امور میں اختیار ہے اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے، لیکن جو انسان اس اختیار کو قبول کر لیتا ہے اور شرعی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اس اختیار کو قبول نہ کیا، اپنی مرضی اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کی، وقد خاب من دساها، یقیناً وہ ناکام ہے، نامراد ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو انسان ہدایت کو اختیار کرنے کا، شرعی رہنمائی کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی لگن ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کے اندر یہ جذبہ اور فکر موجود ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور اس کے لیے ہدایت کا، دین کا، کامیابی کا، سکون کا اور راحت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورۃ اللیل میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، وَاتَّقَى اور تقوی، پرہیزگاری، للہیت اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور قرآن مجید کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ایسے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کس انسان کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور جو تقوی اور للہیت اختیار کرتا ہے اور جو دین کی تصدیق کرتا ہے، شریعت کو مشعل راہ بناتا ہے، ہر قدم پہ شریعت کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
کہ جو انسان بخیلی کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، واستغنا، اور لاپرواہی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، بس جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر زندگی بسر کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اسے شعور ہی نہیں ہے، واستغنا، بے پرواہی ہے، اپنی مرضی، لا ابالی پن، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دین کا مذاق اڑاتا ہے، شرعی احکامات کو جھٹلاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ایسے انسان کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایک گناہ کرتا ہے دوسرا تیار، دوسرا کرتا ہے تیسرا تیار، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے پہاڑ سے اترنا ہو تو ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے، کیسے انسان بے ساختہ اور بغیر کسی اختیار سے نیچے آتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جب انسان لاپرواہی اختیار کر لیتا ہے اور دین سے اعراض کرتا ہے، شرعی احکامات سے روگردانی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہی گناہوں کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، پھر وہ گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے گناہ، حتیٰ کہ اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات وہ یہ تھی کہ نماز، قربانی اور زندگی یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ابھی بھی دیکھیں اذان ہوئی ہے اور کتنے کو لوگ ہیں، جبکہ اس علاقے میں اگر باہر وزٹ کیا جائے تو اتنے افراد ہیں کہ ایسی 10 جگہیں بھر سکتی ہیں، لیکن نہیں، یہ شرعی اختیار تھا جو کہ لوگوں نے اس اختیار کو ناجائز استعمال کیا۔ تو نماز انسان کے اختیار میں ہے، قربانی انسان کے اختیار میں ہے، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنی ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ 4 اعلان کرنے ہیں، ان میں سے 3 اعلان تو انسان کے اختیار میں ہے، نماز، قربانی اور پوری کی پوری زندگی۔ لیکن جو آخری اعلان ہے وہ مماتی، کہ میرا اختتام، میری موت، اس دنیا سے جانا، یہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ موت پر تو کسی کا اختیار ہے نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو خبر نہیں ہے کہ اسے کس جگہ پہ موت آئے، کس حالت میں موت آئے، کس عمل میں اسے موت آ جائے، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو کہا کہ آپ اعلان کریں کہ میری موت بھی اللہ رب العزت کے لیے ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ موت پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ایک انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، وہیں پر اس کی موت کا وقت لکھا ہے اور وہیں اسے موت آ جاتی ہے، اب اس کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ جو اختتام ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہمارا خاتمہ، اس دنیا سے جانا اور ہماری سانسیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہو جائیں اور آخری لمحات میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر اور استغفار کے کلمات جاری ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی آیت پر اگر غور کریں تو شروع میں نماز ہے، پھر قربانی ہے، اور پھر پوری کی پوری زندگی ہے، اور پھر اختتام ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو انسان اپنی پوری زندگی اور اپنی ابتدا اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے گارنٹی ہے اور یہ ضمانت ہے اور یہ توفیق اسے حاصل ہوتی ہے کہ اس کا اختتام اور اس کے آخری لمحات بھی اللہ رب العزت کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر زندگی اللہ کے لیے ہے تو موت بھی اللہ کے لیے ہوگی، اگر ابتدا اللہ کے لیے ہے تو خاتمہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہوگا۔ اور اس کی دلیل بے شمار دلائل ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جو آپ کے لمحات ہیں، اس دنیا سے جانا، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم،
اے لوگو نماز نماز نماز، نماز کی فکر کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت لوگوں کی فکر کرنا، اپنے غلاموں کی، اپنے ماتحت لوگوں کی اور اپنے ماتحت افراد کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ یہ بالکل آخری الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ غور کریں کہ شریعت میں احکامات تو بہت سے تھے، حج بھی تھا، جہاد بھی تھا، قرآن بھی تھا، صدقہ خیرات بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، سچائی بھی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے کیا بیان فرمایا؟ نماز نماز نماز، اور اپنے ماتحت لوگ ان کا خیال۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ابتدا اور زندگی بھی نماز 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 ہے۔ کتنا اہتمام ہے نماز کا، کتنا اہتمام کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد افاقہ ہوا، سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے، پھر آپ پر غشی طاری ہوتی ہے، پھر گر جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر اسی کیفیت میں رہتے ہیں، پھر بیدار ہوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ہوش آتی ہے۔ یہی سوال اصلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ کہا جاتا ہے وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے، لیکن پھر گر جاتے ہیں۔ مسلسل ایسے ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم کرتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہتے ہیں کہ تم ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ صلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، ناساز تھی اور شدید بیماری میں تھے، اور آپ میں چلنے کی سکت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ دو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، آپ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور ایسے جا رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم زمین پر لکیریں لگا رہے ہیں۔ تخطان، لکیریں کھینچتے ہوئے قدم، ایسے یعنی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ قدم اٹھائے جا سکیں۔ دو صحابہ نے آپ کو اٹھایا ہے اور آپ ایسے جا رہے ہیں، اور کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا گھر کی طرف، دکان کی طرف، بازار کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف؟ الی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب زندگی میں نماز ہے اور اس کی اہمیت ہے اور اس کا اتنا اہتمام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں کان فی محنت اہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں شریک ہوتے تھے۔ اگر کوئی کپڑا پھٹا ہے اس کو پیوند لگاتے، جوتا ٹوٹا ہے اس کو سلائی کرتے، کوئی برتن ٹوٹا ہے اسے مرمت کر رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب نماز کا وقت آتا تو آپ سب کچھ چھوڑ کے اس طرح نکل جاتے کہ انہ لا یعرفونا، گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نماز کا اہتمام تھا اور اس کی فکر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حالانکہ رحمت للعالمین ہے، اس قدر نرمی ہے اور اس قدر مودت ہے اور اس قدر محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان تو بڑی دور کی بات ہے، جانوروں کا بھی خیال رکھا، پرندوں کا بھی خیال رکھا، درختوں کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھے اور میں گھروں میں چکر لگاؤں، جن گھروں میں لوگ موجود ہیں اور وہ نماز کے لیے نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔
ان کے گھروں کو جلا دوں۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اس دنیا میں وجود اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو جلا دوں، لیکن میں ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھروں میں بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، کیونکہ ان کے لیے مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ تو خیر، جیسی ابتدا ہے، جیسی زندگی ہے، جس طرح کے ہمارے شب و روز ہیں، ہمارا خاتمہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے، ہماری زندگی میں قرآن ہے، ہماری زندگی میں حسن اخلاق ہے، ہماری زندگی میں ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، تو اللہ کی قسم ہمارا خاتمہ اور اس دنیا سے رخصتی اور آخری لمحات میں بھی اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا کر دیں گے کہ ہم اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، حالت حرام میں اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں گے، کیونکہ انسان پر جب موت آتی ہے نا تو اس کی کیفیت، اس کا انداز، اس کے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو اس کی ابتدائی زندگی میں ہوتے ہیں۔ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے، حدیث، پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری۔ جب ان کی موت کا وقت تھا، بالکل آخری سانسیں ہیں، 3 ائمہ، 3 محدثین ان کے پاس ہیں، ابو حاتم اور ابن وارا اور منذر بن شالان۔ اب یہ تینوں امام ابو زرعہ رازی کے پاس ہیں، اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو بھی شخص فوت ہوتا ہے اور اپنی اس دنیا کی زندگی کے خاتمے پر ہے اور اس دنیا سے جا رہا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب یہ تینوں ائمہ، تینوں محدثین ڈر رہے ہیں، پریشان ہے کہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے استاد، ہم ان کو کیسے تلقین کریں لا الہ الا اللہ کی؟ لہذا تینوں نے فیصلہ یہ کیا، مشورہ یہ کیا کہ ہم حدیث کی سند پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جو امام ابو زرعہ تھے پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری، حدیث پر کام کیا۔ تو ان تینوں ائمہ نے مشورہ یہ کیا، ایک نے حدیث پڑھی، 1-2 واسطے بیان کرنے کے بعد اٹک گئے اور اس میں غلطی کی، پھر دوسرے نے پڑھی، اس نے بھی غلطی کی، تیسرے نے پڑھی، اس نے بھی غلطی کی، جان بوجھ کر، حتیٰ کہ امام ابو زرعہ رازی اٹھے اور کہتے ہیں حدیث اس طرح نہیں ہے، سند اس طرح نہیں ہے، بلکہ اپنے الفاظ میں سند بیان کی، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، پوری سند بیان کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے آخری الفاظ یہ ہوئے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ انسان جنتی ہے۔ تو وہ تینوں ائمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ففاضت روحہ، ان کی روح پرواز کر جاتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری ہے، پوری زندگی حدیث پر کام کیا، حدیث کی خدمت میں گزاری، لہذا اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کر دی کہ خاتمہ اسی حدیث پر ہوا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنتی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے ایک واقعہ نقل کیا عبدالعزیز کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس میں حاضر ہوا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، میں اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، میں اسے بار بار کہتا رہا قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، او بندے لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ کہتے ہیں میں نے بار بار اسے کہا لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ اس بندے کو غصہ آ گیا، وہ جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا،
وہ کیا کہتا ہے؟ کم تقول، کتنی مرتبہ تم مجھے کہو گے انی کافر بما تقول، جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ، میں اس کا انکار کرتا ہوں، نہیں پڑھتا میں لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں اس نے یہ لفظ بولا، یہ جملہ ادا کیا کہ انی کافر بما تقول، تم مجھے لا الہ الا اللہ کا کہہ رہے ہو، میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں، میں اس کا کفر کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں قبضت روحہ، ابھی اس نے یہ جملہ بولا ہی تھا کہ انی کافر بما تقول، میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اب یہ جو بندہ پاس بیٹھا تھا بڑا پریشان ہوا، بڑا ہی پریشان ہوا۔ تجہیز و تکفین کے بعد، تدفین کے بعد اس مرنے والے اس میت کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر پوچھتا ہے بتاؤ وجہ کیا ہے، یہ کیا کرتا تھا، اس کی زندگی کیسی تھی، اس کے عمل کیا تھے، اس کا رویہ اور کردار کیا تھا کہ یہ آخری وقت میں اس نے کلمے کا انکار کر دیا، توحید کا انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہوئے یہ اس دنیا سے گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی بیوی نے بتایا کان مدمن الخمر، یہ زندگی میں شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ امام ابو زرعہ رازی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اختتام کے لیے کیسا انجام اور کیسا ان کے لیے کیسا ایک نظام قائم کر دیا، اور انہیں توفیق عطا کر دی کہ وہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ اور اس بندے کے بارے میں آپ غور کریں کہ اس نے اسی جملے کا انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ امام ابو زرعہ کا ابتدا، ان کی زندگی حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، تو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا کر دی۔ اور یہ جو بندہ تھا اس کی زندگی شراب میں، نافرمانی میں، زناکاری میں، بد اخلاقی میں، بد کرداری میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انسان آخری سانسوں میں کلمہ پڑھے، اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر لے، اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کو راضی کر لے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب تھا تو کیا کہتا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، آمنت بہ بنو اسرائیل، اس رب پر میں ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، اور بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فرشتے نے کیا کہا، جواب کیا دیا؟ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ اب تمہیں ایمان یاد آیا ہے؟ اب تمہیں رب یاد آیا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ غرق ہونے سے پہلے تو دیکھو تمہاری زندگی کیسی تھی، تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی، تو نے فساد برپا کیا، بچوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، ظلم و تشدد کیا، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ سب سے بڑے مشرک تھے تم، سب سے بڑے کافر تھے، پوری زندگی تم نے کفر میں، شرک میں، ظلم و تشدد میں، نافرمانی میں بسر کی ہے، تم فسادی تھے۔ لہذا اب اختتام پہ تم اگر یہ توقع رکھو کہ تمہیں یہ توفیق مل جائے اور تمہارا ایمان قبول کر لیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اس سے پہلے تو تم نافرمان بھی تھے اور فسادی بھی تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ ابتدا کا اور انتہا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اللہ کے لیے ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جائیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو، جنت کے فرشتے آئیں، جنتی لباس لے کر آئیں، اور ہماری روح نکالتے ہوئے یہ اعلان کریں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، او مطمئن نفس، او اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف آ جا، اس حال میں کہ تو اپنے رب پر راضی ہے، تیرا رب تجھ پر راضی ہے، رب کے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور رب کی جنتوں میں داخل ہو جا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اس انداز سے ہو تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہماری ابتدا اور ہماری زندگی بھی شریعت اور اللہ رب العزت کے قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، ہمارا لباس شریعت کے مطابق ہو، ہمارے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق،
ہماری تجارت، ہمارا معاشرہ، معیشت اور معاشرت، ہمارا اخلاق اور رویہ، ہمارے تعلقات، خوشی اور غمی، ہماری دوستی اور نفرت اور محبت اور عداوت، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا اختتام بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری زندگی اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو تمام احباب کے لیے جمعے کے بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، تو سب بھائی کھانا کھا کے جائیں۔ اور دوسرا، یہ جو مسجد ہے جس میں آپ جمعہ ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کا لینٹر جو ہے وہ ڈلنے والا ہے اور اس کے لیے کچھ مزید سامان کی ضرورت ہے، تو سب بھائی اس میں بھی شرکت کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ تو سب بھائی عزم کرتے ہیں کہ پوری زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ارادہ کر لیں، عزم، سب سے پہلا کام ہے عزم اور ارادہ، اور اس ارادے کے بعد عملی کوشش اور محنت۔ صرف ارادہ ہی نہیں کرنا، ابھی یہاں پر بیٹھ کر ارادہ کریں، اللہ رب العزت ارادے اور نیت کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ دل سے ارادہ کریں کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا، اور ہر اس کام سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔